عمران خان نے اپنے امریکی سازشی بیانیے پر سوال اٹھانے والوں کو جھوٹا، غدار، ایجنٹ اور بکاؤ کہا، اور آج یہ بار بار ثابت ہو رہا ہے کہ یہ پورا کا پورا بیانیہ صریحاً جھوٹ پر مبنی تھا۔ خود عمران خان کے الفاظ میں ایک سیاسی کھیل تھا اور اس سے صدر مملکت بھی مطمئن نہیں ہے۔ آج ان کا دعویٰ ہے کہ ان کا بیان سیاق و سباق سے ہٹ کر پیش کیا گیا۔ صدر مملکت خود قائل نہیں ہے کہ عمران خان کا امریکی سازش کے تحت اپنی حکومت گرانے کا بیانیہ ٹھیک ہے اور سپریم کورٹ سے تحقیقات کی بات کر رہے ہیں، مگر عمران خان جب خود وزیر اعظم تھے تو انہوں نے سپریم کورٹ سے تحقیقات کا مطالبہ نہیں کیا تھا۔ جب تک عمران خان خود حکومت میں رہے انہوں نے جوڈیشل کمیشن بنانے کے لیے کچھ نہیں کیا، حالانکہ وہ بطور وزیر اعظم ایسا کر سکتے تھے۔ عمران خان 9 اپریل تک وزیر اعظم رہے، مگر انہوں نے کوئی خط چیف جسٹس کو تحقیقات کے لیے نہیں لکھا، بلکہ خود عمران خان کی کابینہ نے 8 اپریل کو ایک فیصلہ کیا کہ اس معاملے کی تحقیقات کے لیے ایک کمیشن قائم کیا جائے گا اور جس کی سربراہی لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ طارق خان کریں گے۔ آج کابینہ نے لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ طارق خان کی سربراہی میں یہ کمیشن تشکیل دیا ہے، جس کو یہ کہا گیا ہے کہ وہ اس سارے معاملے کے پیچھے چھپے کریکٹرز کو، ان کے معاملات کو انویسٹیگیٹ کرے۔ تحریک انصاف نے آزاد جوڈیشل کمیشن بنانے کے لیے اس وقت تک چیف جسٹس کو نہیں لکھا، بلکہ اپنی مرضی کا کمیشن بنا کر جنرل ریٹائرڈ طارق خان کو اس کا سربراہ بنا دیا، جو اپنی تحریر میں پہلے ہی مبینہ بیرونی سازش سے متعلق ایک پوزیشن لے چکے تھے اور اپوزیشن رہنماؤں کو مسخرہ قرار دے چکے تھے، اور یہ لکھ چکے تھے کہ تینوں مسخرے جو اس کے ذمہ دار ہیں انہیں فوری طور پر غداری کے مقدمے میں گرفتار کرنا چاہیے۔ یعنی کہ ایک ایسا شخص جو پہلے ہی اپوزیشن جماعتوں کے خلاف اس قسم کے الفاظ استعمال کر رہا تھا، تحریک انصاف اسی سے اس سازشی بیانیے کی تحقیقات کرانا چاہتی تھی، تو سوچئے کتنی میرٹ پر تحقیقات کرانا چاہتی تھی، مگر بعد میں جنرل طارق نے بھی کمیشن کی سربراہی سے معاہدت کر لی تھی اور تحقیقات کا معاملہ وہیں ختم ہو گیا تھا۔ جب بار بار یہ جھوٹ بولا گیا تو 14 اپریل کو ڈی جی آئی ایس پی آر میجر جنرل بابر افتخار نے واضح طور پر کہا کہ قومی سلامتی کمیٹی کے اعلامیے میں سازش کا لفظ ہی نہیں ہے، ڈیمارچ صرف سازش پر نہیں کیا جاتا۔ اور اس کے بعد 22 اپریل کو وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر صدارت قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس ہوا، جس کے اعلامیے میں کہا گیا کہ پریمیئر سیکیورٹی ایجنسیز نے ایک بار پھر کمیٹی کو بتایا کہ انہیں کسی سازش کا کوئی ثبوت نہیں ملا، لہذا قومی سلامتی کمیٹی یہ قرار دیتی ہے کہ کوئی بیرونی سازش نہیں ہوئی ہے۔ اس کے بعد 14 جون کو بھی ڈی جی آئی ایس پی آر نے واضح بیان دیا تھا، صاف کہہ دیا تھا کہ قومی سلامتی کمیٹی کے اجلاس میں بتایا گیا تھا کہ کوئی سازش نہیں ہوئی ہے اور ایجنسیز نے باقاعدہ طور پر رپورٹ دی تھی۔ اس کے باوجود عمران خان سپریم کورٹ کو عوامی جلسوں میں مخاطب کر کے بار بار کہتے رہے کہ وہ نوٹس لے، مگر سپریم کورٹ جولائی میں ہی ڈپٹی اسپیکر کی رولنگ کے کیس کے فیصلے میں عمران خان کے مبینہ امریکی سازشی بیانیے پر تفصیل سے بات کر چکی ہے۔ 13 جولائی کو سامنے آنے والی تفصیلی فیصلے کے مطابق جب حکومت نے قومی سلامتی کو اپنے اس فیصلے کو برقرار رکھنے کے لیے ایک دفاع کے طور پر پیش کیا جو بادی النظر میں ایک غیر آئینی فیصلہ ہے، تو حکومت پابند ہے کہ وہ اپنے اس دفاع کی حقیقت کو ثابت کرے، اور ایسا کرنے کے لیے حکومت کو ثبوت پیش کرنے ہوں گے تاکہ وہ قانونی جانچ پڑتال سے بچ سکے۔ لیکن یہاں حکومت نے قومی سلامتی اور بیرونی مداخلت کے دعوے کے دفاع کا سارا کیس صرف ایک سائفر پر رکھا، جس کا مواد نہ ہمیں دکھایا گیا اور نہ ہی قومی اسمبلی کے ان اراکین کو دکھایا گیا جن پر الزام لگایا گیا کہ وہ اس بیرونی سازش میں ملوث تھے، نہ ہی کوئی دیگر ثبوت ہمارے سامنے یا قومی اسمبلی کے سامنے رکھے گئے، نہ ہی قومی اسمبلی کے اراکین کے ناموں کی تفصیلات دی گئیں جن پر سازش اور دیگر اراکین یا سیاسی جماعتوں کو تحریک عدم اعتماد کے حق میں ووٹ دینے کے لیے مبینہ لالچ یا جبر استعمال کرنے کا الزام ہے۔ عدالتی فیصلے کے مطابق ڈپٹی اسپیکر نے اپوزیشن جماعتوں کے اراکین سے متعلق جو تاثر دیا تھا کہ وہ وزیر اعظم کے خلاف سازش میں ملوث ہیں اور اس حوالے سے انہوں نے جو تفصیلی وجوہات بتائی تھیں ان میں ابہام ہے۔ 7 مارچ 2022 کو سائفر ملنے کے باوجود اس میں موجود معلومات کی حکومت نے تحقیقات نہیں کروائی اور نہ ہی 28 مارچ اور 31 مارچ کو ہونے والے قومی اسمبلی کے اجلاس میں اس کے مواد کی طرف اشارہ کیا گیا، اور نہ ہی اپوزیشن جماعتوں کے خلاف لگائے جانے والے الزامات ان کے سامنے رکھے گئے، اور یہ صرف اس وقت ہوا جب 3 اپریل کو تحریک عدم اعتماد آرڈر آف دا ڈے کے مطابق ووٹنگ کے لیے اسمبلی میں فکس ہوئی، تو وزیر قانون نے پہلی دفعہ یہ معاملہ قومی اسمبلی میں اٹھا دیا اور ڈپٹی اسپیکر سے کہا گیا کہ وہ تحریک عدم اعتماد کی آئینی حیثیت پر فیصلہ کریں۔ عدالتی فیصلے کے مطابق 2 اپریل کو وزیر قانون فواد چودھری نے بیان دیا کہ کابینہ نے اس حوالے سے کمیشن قائم کرنے کی منظوری دی ہے تاکہ مبینہ بیرونی سازش کی تحقیقات کروائی جائے، اور حکومت کا یہ فیصلہ خود بادی النظر میں موجودہ ثبوت کے ناکافی ہونے کی طرف اشارہ کرتا ہے، اس لیے ناکافی مواد کی وجہ سے ہم اس استدعا کو منظور کرنے اور اس کی میرٹ پر فائنڈنگ جاری کرنے سے قاصر ہیں۔ عدالتی فیصلے کے مطابق مداخلت سے متعلق جو واحد معلومات ہمارے سامنے موجود ہے وہ ڈپٹی اسپیکر کی رائے ہے کہ ایک بیرونی ریاست پاکستان کی سالمیت کے خلاف سازش کر رہی ہے، لیکن نہ ہی ڈپٹی اسپیکر کی رولنگ اور نہ ہی ان کی تفصیلی وجوہات یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ سائفر سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ اپوزیشن جماعتوں کے کسی بھی رکن نے وزیر اعظم اور ان کی حکومت کو گھر بھیجنے کے لیے کسی بیرونی ریاست سے رابطہ کیا، اور اس حوالے سے قابل اعتماد ثبوت کی عدم موجودگی میں عدالت کو حکومت کا یہ دفاع قبول نہیں کہ
کہ ڈپٹی اسپیکر کی طرف سے آئین کے آرٹیکل 95 کی خلاف ورزی کو قومی سلامتی کے نام پر عدالتی جانچ پڑتال سے تحفظ حاصل ہے۔ عدالتی فیصلے کے مطابق حکومت کا یہ موقف ہے کہ عدالت قومی سلامتی کے دفاع اور پاکستان کی سالمیت کی خلاف ورزی کے الزامات کا خود نوٹس لے، اس کی کوئی نظیر موجود نہیں ہے اور ثبوتوں کی عدم موجودگی میں عدالت کے پاس انکوائری کے آغاز کا دائرہ کار ہی نہیں ہے۔ اور جہاں تک اسپیکر کی طرف سے تحریک عدم اعتماد کو مسترد کرنے کا معاملہ ہے تو نہ ہی آئین اور نہ قومی اسمبلی کے رولز اسپیکر یا ڈپٹی اسپیکر کو یہ اختیارات دیتے ہیں کہ وہ تحریک عدم اعتماد کو ناقابل سماعت قرار دے کر ایک رولنگ کے ذریعے مسترد کر دیں۔ اس فیصلے کے بعد عمران خان نے سپریم کورٹ پر جلسوں میں بھرپور تنقید کی تھی۔ بیرونی سازش کا یہ سارا جھوٹ اس وقت گھڑا گیا جب وزیر اعظم عمران خان کے خلاف تحریک عدم اعتماد قومی اسمبلی میں موجود تھی۔ اسی جھوٹ کی بنیاد پر اس وقت کے ڈپٹی اسپیکر قاسم سوری نے 3 اپریل کو ایک لکھی ہوئی رولنگ پڑھی تھی اور تحریک عدم اعتماد کو ووٹنگ کرائے بغیر خود ہی مسترد کر دیا تھا۔ وزیر اعظم پاکستان کے خلاف اپوزیشن نے عدم اعتماد کی تحریک 8 مارچ 2022 کو پیش کی تھی۔ عدم اعتماد کی تحریک آئین، قانون اور رولز کے مطابق ہونا ضروری ہے۔ کسی غیر ملکی طاقت کو یہ حق نہیں کہ وہ سازش کے تحت پاکستان کے عوام کی منتخب حکومت کو گرائے۔ وزیر قانون نے جو نکات اٹھائے ہیں وہ درست ہیں، ویلڈ ہے، لہٰذا میں رولنگ دیتا ہوں کہ عدم اعتماد کی قرارداد آئین اور قومی مختاری و آزادی سے منافی ہے اور رولز اور ضابطے کے خلاف ہے۔ یہ قرارداد میں مسترد ڈسالاؤ کرنے کی رولنگ دیتا ہوں۔ ایوان کی کارروائی فروغ کی جاتی ہے۔ فرمان میں اسلامی جمہوریہ پاکستان کے دستور کے آرٹیکل 54 کی شق 3 کے تحت تجویز کردہ اختیارات کو بروقار لاتے ہوئے قومی اسمبلی کا جمعہ 25 مارچ 2022 کو طلب کردہ اجلاس اس کے کام کے اختتام پر بذریعہ حاضر برخاست کرتا ہوں۔ حضرت کیسر، اسپیکر قومی اسمبلی۔ پھر اسی دن عمران خان نے صدر مملکت کو ایڈوائز دے کر قومی اسمبلی ہی تحلیل کروا دی تھی، لیکن پھر جب سپریم کورٹ نے ڈپٹی اسپیکر کی رولنگ کے خلاف فیصلہ دیا تو اس وقت کے اسپیکر قومی اسمبلی اسد قیصر نے 9 اپریل کو ایوان میں آ کر استعفیٰ دیا اور بتایا کہ نئی دستاویز میرے پاس ہے، لیٹر پہنچ گیا ہے، کابینہ نے بھیجا ہے۔ دستاویزات جو میرے پاس ہے، میرے پاس یہ لیٹر پہنچ گیا ہے، کیبنٹ نے بھیجا ہے۔ میں اپوزیشن لیڈر سے بھی ریکویسٹ کروں گا، میرے ریکارڈ میں یہ پڑے رہے گا سیکریٹریٹ میں، اگر وہ خود اس کو دیکھنا چاہیں تو وہ دیکھ سکتے ہیں۔ اور میں سپریم کورٹ چیف جسٹس کو بھی لیٹر میں بھیجوں گا۔ میں نے فیصلہ کیا ہے کہ میں اسپیکر کے عہدے پہ مزید نہیں رہ سکتا اور میں اپنے عہدے سے استعفیٰ دیتا ہوں۔ اس سے سوال پیدا ہوا کہ اگر اسپیکر نے خط ہی بعد میں دیکھا تھا تو ڈپٹی اسپیکر نے رولنگ پہلے یعنی 3 اپریل کو کیسے دی تھی، کیونکہ قاسم سوری نے یہ خط 9 اپریل کو اسپیکر اسد قیصر کے استعفے کے بعد دیکھا تھا اور 12 اپریل کو یہ بات انہوں نے خود بتائی تھی۔ اور آڈیو لیک سے یہ بات سامنے آئی کہ دراصل سائفر تو کسی نے بھی دیکھا نہیں تھا، ایک میٹنگ کے منٹس تھے جن کی بنیاد پر ایک آئینی تحریک عدم اعتماد کو سبوتاژ کر دیا گیا، قومی اسمبلی کو تحلیل کر دیا گیا اور موجودہ حکومت کو غیر آئینی اور امپورٹڈ کہہ دیا گیا۔ اس کے باوجود عمران خان سپریم کورٹ کو عوامی جلسوں میں مخاطب کر کے بار بار کہتے رہے کہ وہ نوٹس لے، مگر سپریم کورٹ جولائی میں ہی ڈپٹی اسپیکر رولنگ کیس کے فیصلے میں عمران خان کے امریکی سازشی بیانیے پر تفصیل سے بات کر چکی ہے، جو ہم نے آپ کے سامنے رکھ دی۔